بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منحوم في العلم ومنحوم في الدنيا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت اور مستدرک حاکم، شعب الایمان للبیہقی، امام ابن عدی، ان تمام محدثین کرام کی روایت کردہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، جس کو ان تمام محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہومان لا یشبعان. اے لوگو یاد رکھو، دو حریص ہیں، دو لالچی ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے. کتنا بھی ان کو مل جائے، کتنا بھی زیادہ ان کے پاس آ جائے، لیکن ان کو کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ہمیشہ مزید طلب کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کتنا بھی اللہ ان کو دے دے، کتنا بھی ان کے پاس آ جائے، لیکن وہ مزید کے بھوکے رہتے ہیں، وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے. منہومان لا یشبعان. دو بھوکے ہوتے ہیں، دو طلبگار ہوتے ہیں جو کبھی لا یشبعان، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی آسودہ نہیں ہوتے. ایک تو علم کا طلبگار جو ہوتا ہے، طالب علم حاصل کرنے والا، جس کو علم کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا زیادہ علم دے دے، لیکن علم سے کبھی وہ آسودہ نہیں ہوتا. مزید علم حاصل کرنے کی کوشش وہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی وہ فکر کرتا ہے. یہ ہے پہلا بھوکا. ومنہوم فی الدنیا. اور دوسرا وہ بھوکا ہے
جو کبھی نہیں آسودہ ہوتا، خواہش جس کی پوری نہیں ہوتی، وہ مال اور دنیا کا طلبگار ہے۔ انسان کو مال کتنا بھی مل جائے لیکن اسے کبھی بس نہیں ہوتا، بلکہ مزید مال حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام نے یہ دی، بڑی پیاری صحیح مسلم اور بخاری وغیرہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کے طلبگاروں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان کو لو کان لابن آدم، اگر آدم کی اولاد کسی انسان کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں، سونے کنٹل اور کلو کے حساب سے نہیں بلکہ 2 وادیاں مل جائیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے وہ بس نہیں کرے گا، آسودہ نہیں ہوگا، بلکہ لب طغا ثالثاً، وہ تیسری وادی کو ڈھونڈنے لگے گا اور سوچے گا یہاں 2 وادیاں ہیں تو ممکن ہے کہ اور کہیں سونے کی وادی موجود ہو، اس لیے لوگوں کو پتہ چلنے کے پہلے ایک تیسری بھی ڈھونڈ لو۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایسی حقیقت کی عکاسی فرما دیتے ہیں کہ آدمی اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لے، اور یہی نبی علیہ السلام کے رسول و پیغمبر ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ جو اپنی زبان مبارک سے فرما دیں انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں اگر تیسری بھی مل گئی تو ابھی بھی وہ بس نہیں کرے گا، لب طغا رابعاً، بلکہ وہ سوچے گا 3 ملی ہیں تو چوتھی کہیں وہ بھی ہمیں حاصل کر لیں، کوئی دوسرا نہ آ جائے۔ لب طغا رابعاً، وہ چوتھی کے پیچھے پڑے گا، چوتھی حاصل کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے یہاں تک کہ چوتھی پا جانے کے بعد اس کو آسودگی نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ لا یملأ فاہ الا التراب، آدمی کے مال کی لالچ اور مال کی خواہش برابر بڑھتی رہتی ہے۔ انسان کے مال کی خواہش اور مال سے اس کو آسودہ اگر کوئی کرنے والی ہے، اس کی خواہش کو پورا کرنے والی، تو لا یملأ فاہ الا التراب، قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز دنیا کے طلبگار کو آسودہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے 2 طلبگار۔ لیکن ایک چیز اور بتائیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا قول نقل کیا، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں بلکہ ان کا قول۔ انہوں نے اور بڑی وضاحت کر دی، فرمایا منہومان لا یشبعان، اے لوگو یاد رکھو 2 چیزوں کے خواہش مند، 2 چیزوں کے طلبگار ایسے ہیں کہ طلب کرتے ہی جاتے ہیں، حاصل کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ ایک تو دنیا کا طلبگار ہے اور دوسرا علم کا طلبگار۔ پھر آگے کہتے کیا ہے، ولا یستویان، اور دونوں کبھی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہی چیز بڑی اہم ہے جو آپ لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طلبگار آسودہ تو نہیں ہوتے، بھوک لگنے میں، بھوکے رہنے میں، خواہش اور حلم مزید کے چکر میں دونوں برابر ہیں۔ طالب علم کا حاصل کرنے والا، علم کا شوق و جذبہ رکھنے والا، علم سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، کتنا بھی کتابیں پا جائے، کتنا بھی علم ہو جائے، کتنا بڑا عالم بن جائے، وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا دنیا کا طلبگار ہے، کتنی بھی دنیا مل جائے، دنیا کا مال و دولت سے کبھی اس کو آسودگی نہیں ہوتی۔ لیکن کہتے ہیں ولا یستویان، آسودہ تو دونوں نہیں ہوتے لیکن دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام و مرتبہ کبھی برابر نہیں، دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، دونوں کے خواہشات اور طلب کے نتیجے الگ الگ ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں اما صاحب العلم فیزداد فی رضا الرحمن، اللہ اکبر، کہتے ہیں علم کا طلبگار
علم کا شوق رکھنے والا علم سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ وہ علم حاصل کرنے میں کوشش کرتا رہتا ہے، اپنے علم میں اضافے کے فکر میں رہتا ہے۔ وَأَمَّا طَالِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ فِي رِضَى الرَّحْمَٰنِ، لیکن علم کا طلب کرنے والا جو ہے یہ جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رضا اس کو ملتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا اسے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ علم کا طلبگار آسودہ نہیں ہوتا، لیکن آسودہ نہیں ہوتا، علم جتنا وہ حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ وَأَمَّا طَالِبُ الدُّنْيَا، پھر عبداللہ بن مسعود نے علم والے کے بارے میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، فرمایا اور اس کی تصدیق جو میں کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے والا کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ علم جتنا زیادہ حاصل کرنے کے پیچھے پڑتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تقرب حاصل کرتا، اتنا ہی زیادہ اس کے عمل میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا، اللہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی تصدیق قرآن پاک کی آیت سے ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے جو بندے علماء اور علم والے ہوتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ جائے گا۔ کیوں؟ رب العالمین کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جو تقوی والا ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی دلوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے۔ کہتے ہیں رہا وَأَمَّا طَالِبُ الدُّنْيَا، رہا دنیا کا طلبگار، تو دنیا کا طلبگار دنیا سے مال و دولت سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کا نتیجہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَزْدَادُ فِي الطُّغْيَانِ، دنیا دار جتنا مال زیادہ پاتا جاتا ہے، جتنا ہی زیادہ دنیا حاصل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ سرکشی اور تمرد اور گمراہی اور ضلالت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس کی تصدیق میں انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جتنا مالدار بنتا گیا، جتنا بے نیاز ہوتا گیا، جتنا خزانہ اس کے پاس زیادہ آتا گیا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بڑھتا گیا، اتنا ہی زیادہ برائیوں میں وہ ڈوبتا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دیکھو دونوں کے آسودہ تو دونوں نہیں ہوتے، لیکن دونوں کا انجام اور دونوں کا نتیجہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ علم والا علم سے آسودہ نہیں ہوتا، وہ جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب پا جاتا ہے۔ اور دنیا کا طلبگار دنیا دار جتنا زیادہ مال پاتا جاتا ہے اور جتنا ہی زیادہ اس کے پاس دنیا زیادہ آتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ برائیوں میں اور مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے دونوں کے انداز اور دونوں کے طریقے دونوں کا انجام الگ الگ ہوتا ہے۔ علم والا بات چل رہی تھی، علم والا علم سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھئی ہمیں درس میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اجتماع میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ علم کی قدر نہیں جانتا۔ اگر علم کی قدر ہوتی اور علم کا صحیح معنوں میں اس کے پاس علم ہوتا تو علم کبھی اس کو آسودہ
آسودہ نہیں کرتا. یہ آسودہ ہے اسی لیے کبھی حاضر ہونے کے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو, انبیاء علیہم السلام جو اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء تھے, وہ بھی کبھی علم سے اپنے آپ کو آسودہ نہیں سمجھا. وہ بھی ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی فکر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنے سے چھوٹے کے بعد بھی ان کو علم مل جائے تو اس کا علم بھی اپنے علم کے ساتھ ملا لینا چاہتے تھے, اس سے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. قرآن پاک کو ذرا دیکھو, 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل, رب العالمین نے کتنی پیاری بات کہی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے لوگوں, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی قلیل مقدار کا ہے, بہت ہی تھوڑا ہے. لوگوں کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو, دنیا والوں کو جو علم دیا ہے وہ کتنا قلیل ہے, کتنا تھوڑا ہے, اس کا اندازہ صحیح بخاری کے اس حدیث سے آپ حضرات ہم اور آپ لگا سکتے ہیں جس میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام, اور یہ واقعہ سورۃ الکہف کے اندر بھی منقول ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں وعظ و نصیحت کر رہے تھے. وعظ و نصیحت کرنے کے وقت جو حاضرین تھے, حاضرین میں ایک انسان کو بڑا مزہ آیا, بہت اچھا لگا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کا وعظ و نصیحت ختم ہونے کے بعد پوچھا, اے موسیٰ, کیا آپ سے بڑا عالم بھی دنیا کے اندر کوئی ہے؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میں تو نہیں جانتا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم ہے. اس شخص کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے بڑا اگر کوئی عالم ہوگا تو آپ سے اچھی بھی تقریر کرتا ہوگا, اس لیے میں اس کی جا کر کے اس کی مجلس میں جاؤں, اس کا وعظ نصیحت سنو اور مزہ آئے گا. اس بیچارے کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میں تو نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہوتا. واقعی موسیٰ علیہ السلام جس وقت تھے, واقعی وہ کلیم اللہ تھے, رسول و پیغمبر تھے, ان سے بڑا عالم تو کوئی نہیں تھا. لیکن علم سے آسودگی کا اظہار کرنا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جیسے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا, مجھے تو نہیں معلوم کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے. اللہ رب العالمین نے فوراً موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی اور فرمایا, بلا, ہاں, نہیں, کیوں تم نے ایسا کہا, تم سے بھی زیادہ علم والا موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا شوق و جذبہ دیکھو, من ہمان لا یشبعان, دو آسودہ کبھی, دو بھوکے کبھی آسودہ نہیں ہوتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا کہ ہاں مجھ سے بھی بڑا عالم کوئی موجود ہے, موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً کہا, اللہ, موسیٰ علیہ السلام یہ پوچھتے نہیں وہ کیسے مجھ سے بڑا عالم ہو سکتا ہے, میرے پاس تورات ہے, آپ کی وحی آتی ہے, میں کلیم اللہ ہوں, ہم سے بڑا کہاں. آج تو ماشاءاللہ ان سے پوچھا جائے, ارے میں فلاں جگہ کا فارغ ہوں, میرے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ علم والوں سے کو, علم والے ایسی بات کہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا, فسأل موسیٰ لقیہ, اللہ اچھا بتائیں آپ وہ بندہ کیسے مجھے ملے گا, میں اس کے پاس جاتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے میرے بھائی کھلا ثبوت کہ علم کا طلب کرنے والا کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا. علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم والا کبھی یہ نہ کہے ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے, اس لیے اب ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں, کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں, وحی کا نزول ہوتا ہے, تورات ان کے پاس ہے, لیکن فوراً کہنے لگے اللہ تعالیٰ اچھا بتائیں وہ آدمی ہمیں کہاں ملے گا, کیسے مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فلاں جگہ ملے گا, دو دریائیں جہاں آ کر کے ملتی ہیں وہیں وہ بندہ ملے گا. موسیٰ علیہ السلام بہرحال قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, بڑا طول طویل سفر طے کے گئے, پھر بڑے مشکل کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی. وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت
کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ مجھ کو سکھلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں میرے پاس جو علم ہے وہ تو ہے ہی ہے، خضر کے پاس جو علم ہے اس کو بھی اپنے علم میں ملا لو تاکہ ہمارا علم اور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فوراً خضر نے کہا بھائی ہمارا تمہارا نبھاؤ نہیں ہو سکے گا، لیکن بڑی شرطوں کے بعد موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جو کہیں سب سنوں گا اور ہم آپ سے علم حاصل کریں گے۔ دونوں چلے، اللہ اکبر، سفر کرنے لگے۔ خضر نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔ سفر کرتے ہوئے جب سمندر کے اندر سمندری سفر کی باری آئی اور کشتی میں دونوں بیٹھ گئے اور دونوں کو کشتی بھری ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں کو کشتی لے کر کے سمندر میں جا رہی تھی اور یہ لوگ منزل مقصود تک جانا چاہتے تھے تو اس وقت خضر علیہ السلام نے دیکھا اور موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اپنے نگاہوں سے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے چونچ کو مار کر فوراً پانی پیا اور اڑ گیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تم نے دیکھا پرندے نے پانی پی لیا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ کہا اچھا بتاؤ موسیٰ اس پرندے نے سمندر میں پانی پی لیا تو سمندر کے پانی میں کیا کمی واقعی، کتنی کمی ہوئی، کتنا کم ہوا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اتنے بڑے سمندر میں ایک پرندہ اگر چند قطرے پانی پی گیا تو کیا کمی ہوگی؟ اس وقت مخلوق کے پاس کتنا علم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کتنا بھی علم دیا گیا لیکن تم لوگوں کا علم بہت ہی قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ یاد رکھو ہمارا علم تمہارا علم اور کائنات کے تمام لوگوں کا علم، اللہ اکبر، یعنی قیامت تک آنے والے سائنسدانوں کا بھی علم، کیوں آج کل تو عالم وہی سمجھے جاتے ہیں نا، قیامت تک آنے والے سائنسدانوں کا علم ہے وہی نہیں۔ اے موسیٰ ہمارا تمہارا علم ہے اور دنیا کے تمام اولین والآخرین کا علم ہے۔ یہ جو کچھ اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو علم دے دیا۔ سب کو علم دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوئی جتنی کمی اس پرندے کے پینے سے سمندر کے پانی میں واقع ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے بھائی علم۔ اسی لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے اللہ نے بہت علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کبھی یہ نہ کہیں کہ ہاں ہم کو سب کچھ علم ہو چکا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے ہمارے نبی آپ بھی ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اے اللہ ہمیں اور علم دے دے۔ رب زدنی علما، اے اللہ ہمیں مزید علم دے دے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی اپنے علم میں زیادتی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی مشہور حدیث اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام بہت کثرت سے بہت شدت کے ساتھ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام چار چیزیں مانگتے تھے۔ نمبر ایک اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم کو ہدا دے دے، والتقی، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم کو تقوی عطا کر دیں، والعفاف،
اللہ تعالی ہمیں عفاف بنا عطا کر دے۔ نمبر 4 والغنا، اللہ تعالی ہمیں غنا عطا کر دے۔ یہاں یہ 4 چیزوں کو نبی علیہ السلام بہت کثرت سے بہت پابندی کے ساتھ مانگا کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ جن 4 چیزوں کو نبی علیہ السلام مانگتے تھے وہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہمیں ہدا عطا کر دے۔ سب سے پہلے اللہ رسول کیا مانگتے 4 چیزوں میں سے؟ ہدا۔ ہدا سے مراد کیا ہے؟ تمام اہل علم کہتے ہیں ہدا سے مراد علم ہے، ہدا سے مراد علم ہے۔ تو اللہ رسول کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے علم عطا کر دے، جو علم دیا ہے اللہ اسی پر اکتفا نہیں، ہمیں مزید علم عطا کر دے۔ علم انسان کی زندگی کا نہایت اہم جز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھرے، اتنی پیاری بات واللہ وہ کہتے تھے علم کے متعلق۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اے لوگو، آدمی کو جس طرح سے پینے کی، آدمی کو جس طرح سے کھانے کی، بغیر کھانے اور پینے کے انسان، بغیر غذا کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہتے اے لوگوں یاد رکھو، انسان کو جس طرح سے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو ہر وقت علم کی ضرورت ہے۔ اور وجہ ابھی تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو قبول کرنا ہمارے لیے بہت بھاری پڑتا ہوگا۔ ارے کھانا، احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان کو جتنے کھانے کی اور پینے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ کس کی ضرورت ہے انسان کو؟ علم کی۔ بات تو بڑی اہم ہے، لیکن یہ دماغ اور دل میں اترنے والی بات نہیں۔ ہر آدمی سوچ کرے بھائی بغیر کھائے پیے انسان زندہ رہ نہیں سکتا، بغیر علم کے تو زندہ رہ لیتا ہے۔ اب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ذرا سنو، کتنی پیاری دلیل۔ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت انسان کو کس چیز کی ہوتی ہے؟ علم کی۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی کھا لے تو کام چل جائے گا، اور اگر کوئی بے ایمان ملک کا چور ہوگا تو 11 دن بھی نہیں کھائے گا تو کام چل جاتا ہے۔ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا آپ نے؟ بغیر کھائے گزار لیا نا۔ چور دین ملک کا بھی چور، قوم کا بھی چور، اپنے بچوں کو چور، اور ہندوستان کا سب سے بڑا امانت دار بننا چاہتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ مشرک کافر گائک ہے کہ پجاری بت کا پجاری۔ دیکھا آپ نے کتنے دن تک زندہ رہا؟ 11 دن تک۔ کتنے دن بھائی؟ 11 دن۔ اللہ اکبر۔ آدمی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا ابھی جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو میرا خیال ہے 20 دن کے بعد ایک انسان نکالا کہ اس سے بھی زیادہ دن کے بعد، اور کچھ بھی نہیں زلزلے میں نیچے ملبے میں پھنسا ہوا ہے، 15-20 دن کے بعد نکالا کہ 40 دن کے بعد۔ یاد ہے کسی کو؟ 38 اللہ 38 دن کے بعد۔ کتنے دن کے بعد؟ 38 دن کے بعد نکالا گیا۔ نہ ہوا پہنچ رہی ہے، نہ کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، لیکن زندہ ہے۔ تو کھائے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بغیر کھائے پیے تو انسان 2-4 دن تک زندہ رہے، لیکن بغیر علم کے انسان ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ نہیں گزار سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو علم نہ ہو کہ ہاں پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچنا چاہیے، پیشاب کرنے کے لیے کہ ناپاک ہو کر کیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر علم ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پاک رکھا کہ نہیں رکھا؟ نمبر 2، اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ شراب حرام ہے اور کیا کہتے ہیں میرندا آپ کا حلال ہے، اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا کہیں گے
بیبسی تو 1 درہم کی اور یہ 50، یہ زیادہ پاورفل ہوگی، تو آپ علم نہیں ہوگا تو کس کو پیے گے فوراً؟ یہی ہوگا نا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا حرام کام کر ڈالے۔ سب کو چھوڑو، اگر آدمی کو معلوم نہ ہو کہ کون سی عورت ہمارے لیے حلال ہے کون سی حرام ہے، پتہ نہیں، لا علمی کی بنا پر کتنوں کے ساتھ مکالمہ کرے گا۔ احمد بن حنبل بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 1 منٹ علم کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قدم پر انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانے پینے کی اتنی ضرورت انسان کو نہیں جتنی ضرورت انسان کو علم کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کو پڑھ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، اے نبی آپ دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ کر دے۔ کسی اور چیز میں اضافے کی دعا اللہ کے رسول نے نہیں مانگی، نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ اسی لیے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتا رہا تھا، بہت کثرت سے کیا دعا مانگتے؟ سب سے پہلے 4 چیزیں، اور ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہمیں علم عطا کر دے۔ سب سے پہلے علم کی دعا مانگتے، کیونکہ بغیر علم کے انسان کی زندگی بہت ہی مشکل گزرتی ہے، ناممکن۔ یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ناممکنات میں سے، اپنے رب کو انسان نہیں پہچانتا، اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ علم حاصل کرے، اور نبی علیہ السلام اسی چیز کی دعا مانگتے تھے۔ قرآن میں ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور صحیح مسلم کی حدیث اللہم انی اسألک الہدی۔ نمبر 2 وَاتَّقَى، اے اللہ ہمیں تقوی عطا کر دے۔ انسان کے دل میں اگر تقوی آ جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، مکمل اسلام کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے تقوی پر رکھا ہے۔ نمبر 3 آپ کیا مانگتے تھے؟ والعفاف، اللہ ہمیں عفاف بنا دے۔ عفاف کا مطلب عفت، پاک دامنی۔ اللہ ہمیں پاک دامن بنا دے۔ پاک دامن کیا؟ کوئی ایسی چیز ہم سے اللہ سرزد نہ ہو جائے جس کی بنا پر ہمارا دامن داغدار ہو جائے، لوگوں کو اشارہ کرنے کا، لوگوں کو انگلی اٹھانے کی نوبت آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لینا۔ اخلاق، گفتار، کردار، معاملات، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامنی عطا کر دے۔ نمبر 4 جو نبی علیہ السلام بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، والغنا، اے اللہ ہمیں غنا عطا کر دے، غنی بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج آپ بنائیں، ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نبی علیہ السلام ایک حدیث اور آپ لوگوں کو سناتے چلیں، متعدد صحابہ 2-3 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے اور بسند صحیح منقول ہے، اور یہ حدیث آپ کو مشکات کے کتاب العلم بھی مل جائے گی، اور بعض سنن کے اندر بھی ہے، مسند حاکم اور مستدرک وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ان تمام لوگوں سے حدیث مروی ہے۔ نبی علیہ السلام بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی بہ۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو بھی یاد کرائیں۔ نبی علیہ السلام بہت پابندی سے کانا یقول، نبی علیہ السلام بہت پابندی سے دعا پڑھا کرتے تھے، کیا؟
अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़उनी वरज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी बिह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। और बाद रवायत में इतना इजाफा आया और आया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन अहलिन नार। बहरहाल इस हदीस के अंदर जो मशहूर मैंने पढ़ी अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़उनी वरज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी बिह, तीन चीज़ों की दुआएं नबी अलैहिस्सलाम बहुत कसरत से मांगा करते थे। आप लोग बराबर इज्तिमाआत में आने वाले हैं, इल्म के शौकीन हैं, इल्म के ख्वाहिशमंद हैं, अलहम्दुलिल्लाह तकारीर के जरिए, दुरूस के जरिए, कैसेटों के जरिए और उलमा के मुहादरात के जरिए और इसी तरह से अपनी सलाहियत के मुताबिक किताबों से पढ़ करके इंटरनेट और ईमेल के जरिए आप लोग इल्म हासिल करने में मशगूल रहते हैं, हम समझते हैं। इसीलिए मैं ये हदीस आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ कि हमें बराबर इस हदीस पर अमल करना चाहिए। अगर अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, अपने इल्म को खैर व बरकत का इल्म बनाना चाहते हैं, अपने इल्म को और हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस नबी अलैहिस्सलाम उसवा को अपनाते हुए इन दुआओं को याद करना चाहिए। पहली दुआ तो हमने बताई रब्बि ज़िदनी इल्मा, दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, और तीसरी दुआ है अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़उनी वरज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी बिह। इमाम तीबी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की बड़ी प्यारी शरह बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तीन चीज़ें मांगी हैं, वो गौर से समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। नंबर एक अल्लाहुम्मा, ये तो ही है। नंबर एक इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, नंबर एक। नंबर दो वअल्लिमनी मा यनफ़उनी, नंबर तीन वरज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी बिह। ये तीन हो गए। क्या मतलब है? पहली चीज जो आपने मांगी और तीनों का ताल्लुक इल्म से है। पहला अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी, अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह, जरा गौर करें नबी ने क्या दुआ मांगी। कभी शायद हम लोग नहीं मांगते, भूल जाते हैं, नहीं ख्याल करते। अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी, ए अल्लाह आपने जो हमें इल्म दिया है उससे फ़ायदा उठाने की हमें तौफीक दे दे। कितनी प्यारी दुआ है। हर के पास इल्म है, हमारे पास, आपके पास जितने बैठे हैं सब के पास इल्म है। अब हो सकता है किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, लेकिन इल्म ज़रूर है। इंसान के इल्म हासिल करने की क्या मकसद है? जब तक इंसान अपने इल्म से फ़ायदा ना उठाए, इल्म हासिल करने का कोई मकसद हासिल नहीं होता। तो नबी अलैहिस्सलाम पहली दुआ क्या मांगते हैं? अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी, ए अल्लाह इन्फ़अनी, आप मुझे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे दें, मा अल्लमतनी, उस इल्म से जो आपने हमको अता कर दिया है। यानी अल्लाह आपने जो इल्म दिया वो किसी काम का नहीं जब तक कि हमें इल्म से फ़ायदा उठाने की तौफीक ना दे दिया। अब इल्म से फ़ायदा उठाना, उसके दो अहम तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है फ़ायदा उठाने का कि जो इल्म आपको हासिल है आप उस इल्म के मुताबिक अमल करें। पहला फ़ायदा तो एक, आप खुद अपने इल्म से फ़ायदा उठाएं, खुद आप फ़ायदा उठाएं। गैरों को फ़ायदा पहुंचाने के पहले खुद इल्म से फ़ायदा उठाएं। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी अहम बात की बयान की। बसनद सही हदीस मनकूल है, आपने फरमाया वो इंसान जिसको अल्लाह ने इल्म दिया, वो इंसान जिसको अल्लाह ने इल्म दिया अपने इल्म से खुद तो फ़ायदा न उठाता,
خود عمل نہیں کرتا بلکہ غیروں کو بتانے میں مشغول، غیروں کو بتا دیتا ہے، غیروں کے پیچھے تو پڑا ہے، اپنے علم کے مطابق خود عمل نہیں کرتا۔ بس بتاتا ضرور ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، لوگوں کو سکھلاتا ہے، لیکن خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ اکبر! آپ فرماتے اس کی مثال اس چراغ کے مانند ہے کہ چراغ اپنے کو جلا کر کے سب کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ چراغ جلا کر کے، بھائی یہ بھی جو ہے، جو آج آپ چراغ اس کو نہ کہ یہ سب جل رہا ہے، کیا خیال ہے یہ اپنے آپ کو نہیں جلا رہا ہے؟ یہ پاور اپنے آپ کو جلا رہا ہے نا؟ اگر جلا رہا ہے کہ نہیں جلا رہا؟ اگر نہیں جلا رہا ہے تو ہم کو بل ہی نہیں جمع کرنا چاہیے۔ ہاں؟ اس بلب نے اپنے آپ کو اس لائٹ نے تو جلایا، آپ کو، ہم کو فائدہ، ساری دنیا کو فائدہ پہنچایا، لیکن اپنے آپ کو فائدہ نہ، اپنے آپ کو جلا دیا اس نے۔ آپ نے فرمایا مثل العالم الذی، وہ عالم جو لوگوں کو تو سکھلاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے اور خود نہیں فائدہ اٹھاتا، اس کی مثال اس چراغ کے مانند ہے کہ جو اپنے آپ کو جلا کر کے غیروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کتنی خطرناک وعید آپ نے بیان کی۔ تو علم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان بذاتے خود علم والا اپنے علم سے فائدہ پہنچائے، اور جو انسان اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، بڑی پیاری دعا ہے ساتھیو، یاد رکھو، اللہ کے رسول اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ جو علم آپ نے ہم کو دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہمیں عطا کر دیں، ہم اس سے پہلے فائدہ اٹھا لیں، وہ علم کسی کام کا نہیں جس سے آپ مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ دے دیں۔ ذرا سوچو، اللہ اکبر! ہمیں بات یاد آئی، امام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہے، بہت زیادہ یہ روتے تھے، اور ان کا یہ قول بہت سارے محدثین نے نقل کیا، بڑی عبرت و نصیحت کا، عالم دین ہیں، صحابی رسول ہیں، معلم ہیں، داعی اور مبلغ ہیں، مختلف صوبوں کے، یہ نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں جب درس دیتے، وعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھلاتے، حدیث پڑھاتے، تو پڑھاتے پڑھاتے کبھی رونے لگتے۔ ہم کو تو کبھی نہیں رونا آتا، ہاں کیوں؟ ہم لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ بھی انہی لوگوں میں شامل کرے۔ بہت روتے تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا پرواہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ عالم ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، آپ نے جہاد کیا، کتنے لوگوں کو آپ نے علم سے فائدہ اٹھایا، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے لوگوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے ابو الدرداء فلاں چیز تم نے کیوں نہیں سیکھی، لیکن سب سے ڈر مجھے جس بات کا ہے، جس پر میں روتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں یہ نہ پوچھے ابو الدرداء فلاں چیز تم کو معلوم تھی لیکن تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا تھا۔ ہم کو اور آپ کو کتنی باتیں معلوم ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے، یاد رکھو، اللہم انفعنی بما علمتنی، نبی رہتا سم دعا مانگتے، اللہ آپ نے مجھے علم جو دیا ہے، اللہ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق دے، فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اگر کوئی انسان اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ الملک کے اندر ارشاد فرمایا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر،
جب بھی جہنمیوں کا کوئی گروہ جہنم کے قریب جہنم کے گھسیٹ کر کے لایا جائے گا اور جہنم کے اندر ان کو داخل کیا جانے لگے گا تو جہنم کے دروازے پر جہنم کا داروغہ ان کو روک کر کے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، ارے آدم کی اولاد تم لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ الم یاتکم نذیر، کیا تم کو کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی بیان کرنے والا، کوئی سکھانے اور پڑھانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، اس موقع پر روئیں گے اور کہیں گے کیوں نہیں، بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس سکھلانے والے آئے، ہمارے پاس بتانے والے آئے، ہم کو سمجھانے والے آئے، ہمیں سکھانے والے آئے، ہمارے پاس پڑھانے والے آئے، سب کچھ آیا لیکن میں نے ان کی بات کو نہیں سنا۔ ما لو کنا نسمع ناقل، اگر ان کی باتوں کو ہم سن کر کے اس پر عمل کیے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نوبت ہم میں سے کسی ساتھی کو نہ آئے، نہایت خطرناک مرحلہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام دعا مانگتے اللہم انفعنی بما علمتنی۔ نمبر 2 وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے اور زیادہ علم دے دے جو ہم کو اور فائدہ اٹھائے اور ہم کو فائدہ پہنچائے۔ بات نہیں سمجھ میں فرق ہوا؟ ابھی پہلی کیا ہے؟ اللہ جو علم آپ نے ہم کو دیا اس پر، اچھا بات رہ گئی فائدہ اٹھانے کی۔ ہم نے کہا فائدہ اٹھانے کے 2 طریقے اہم ہیں، ایک تو خود عمل کرے اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ علم سے فائدہ اٹھانا ہے کہ دوسروں کو جو آپ کے پاس علم ہے دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اس کو بتائیں، اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ دونوں اہم فائدے، دونوں طریقے نہایت اہم ہیں جس کو اللہ رسول مانگتے اللہم انفعنی بما علمتنی۔ نمبر 2 دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور جس کی دعا کرتے تھے وانفعنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ جتنا علم دیا ہے اس کے علاوہ اور زیادہ ہم کو علم دے دے، اور علم کیسا؟ ما ینفعنی، جو ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، اس سے پتا چل گیا علم جو ہے اصل چیز علم نہیں ہے بلکہ علم وسیلہ ہے عمل کا، اصل علم نہیں ہے بلکہ اصل کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہ علم جو ہے وسیلہ ہے کس کا؟ عمل کا۔ اس حدیث میں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہیں سے ایک اشارہ اللہ کے رسول نے یہ بھی اس میں کر دیا اس دعا میں وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہ مجھے اور علم دے دے جو ہم کو اور زیادہ علم دے جو ہم کو فائدہ پہنچائے، جس سے ہم فائدہ اٹھائیں، خود عمل کریں اور غیروں کو اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس حدیث میں کہا جاتا ہے امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کے سب سے پہلے اشارے ہیں اور اس حدیث کے متعلق فرماتے، اس جملے کے متعلق فرماتے ہیں یہ دوسرا جملہ جو ہے دعا کا کہ وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے اور زیادہ علم دے جو ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اس سے اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم آ جاتا ہے اگر انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی مزید اس کے علم کو اس کے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور ایسا علم بھی عطا کر دیتے جو سیکھتا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک چیز تو آپ سیکھیں گے، 2 چیز سیکھیں گے، اگر آپ اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو جو سیکھے ہوئے علم پر عمل کریں گے تو اللہ وہ علم بھی آپ کو دے دے گا جو آپ نے سیکھا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بہت سارے اہل علم اور مفسرین
इस आयत की तफसीर वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह ताला फरमाते जो लोग हमारे रिदा में, हमारी रिदा, हमारे रास्ते, हमारे तकर्रुब, हमारे खुशनूदी के लिए कोशिश करेंगे तो लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो अल्लाह फरमाते हैं हम उनके लिए बहुत सारे रास्ते और खोल देंगे। सबील एक रास्ता, उसकी जमा क्या है? सुबुल। वल्लदीना जाहदू फीना, जो लोग हमको राजी करने के लिए कोशिश करेंगे, हमारी रिदा हासिल करने, हमारे तकर्रुब के लिए जिद्दोजहद कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे तो लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए बहुत सारे रास्ते तकर्रुब और खुशनूदी के खोल देंगे। बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं अल्लाह ताला ने जो फरमाया जो लोग मेरी रिदा के लिए कोशिश करेंगे हम उनके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देंगे, इसका माना ये बयान किया जिन लोगों को हमने इल्म दिया है अगर मेरे दिए हुए इल्म पर वो लोग अमल करेंगे तो मजीद वो इल्म दे देंगे जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं किया है। आई बात समझ में? इसीलिए हमें खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का की तहरीर और एक वसीयत नामा हमें याद आया। अल्लाह ताला हमारे इन बुजुर्गों की कब्र को नूरों से भरे और उनके उलूम से हमें फ़ायदा उठाने के तौफीक नसीब फरमाए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा जितने गवर्नर थे उस वक्त इस्लामी ममलका हुकूमत के, खलीफतुल मुस्लिमीन ने हर एक के पास लेटर लिखा था, लेटर वसीयतें बहुत, और कहा था गवर्नर को कि ये पढ़ो और तमाम लोगों को इकट्ठा करके मेरा ये लेटर पढ़ करके सुना दो। जो लेटर लिखा था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें एक ये थी कि तुम लोगों को अल्लाह ने जो इल्म दिया है अगर उस पर तुमने अमल किया, अगर उस पर तुमने इल्म किया, युअल्लिमुकुम मा लम तअल्लमतुम, अल्लाह ताला इल्म पर अमल की बरकत से तुम्हें वो इल्म अता, मजीद इल्म अता कर देगा जिसके सीखने और हासिल करने के लिए तुमने कोशिश नहीं की है। और मैं तो समझता हूँ अगर ये उस हदीस से भी ये मफहूम ले लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं। किस हदीस से? जिसमें अल्लाह के रसूल ने क्या, अल्लाह ताला क्या फरमा, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा मेरी तरफ एक बार से चल के आता है मैं उसकी तरफ, यही है ना, जो चल करके आता है मैं तेजी के साथ आता हूँ, मैं दौड़ करके आता हूँ। क्या मतलब है? जो बंदा मुझे राजी करने के लिए थोड़ा सा नेक काम करने के लिए कदम उठाता है, हम उसके लिए जितना उठाता है उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए हम और रास्ते आसान कर। इल्म बेहतरीन अमल है, तो इंसान अपने इल्म पर अमल करेगा तो अल्लाह ताला तुम्हें हमें अता करेंगे। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मेरे दोस्तों है बड़ी अहम, और क्या दुआ मांगते थे? वरज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी बिही, अल्लाहु अकबर। तीसरी चीज वरज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी बिही, और ऐ अल्लाह वरज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी बिही, ऐ अल्लाह मुझे और इल्म अता, और मुझे ऐसा इल्म दे दें यनफ़उनी बिही जो हमेशा हमें फ़ायदा पहुँचाता रहे। तो ये तीन चीज़ें थी जिसकी नबी अलैहिस्सलाम बहुत ही कसरत से दुआ मांगा करते थे। आज के दर्स में जो आप हज़रात को हम बताना चाहते थे मेरे भाइयों ये कि इन दुआओं को याद करें और इन दुआओं के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। जो इल्म अल्लाह ताला हमको देता है, जो आप सुनते हैं, जो आप सीखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, कोशिश ये करें उस पर अमल करने की। आप 1 घंटा
اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی دنیاوی مشغولیات کو نظر انداز کر کے، بالائے طاق رکھ کر کے، سب چھوڑ کر کے 1 گھنٹہ آتے ہیں اگر آپ سیکھنے کے لیے، ان باتوں پر اگر ہم عمل کرنے لگیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ علم دے دے جو 25 سال کے اندر بھی حاصل کرنے سے جو 25 سال حاصل کرنے کے بعد آپ کو حاصل ہو۔ اللہ دینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دیری نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ ہمیں جو علم ہے اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مجرم بن جاتے ہیں، قصوروار ہیں۔ آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں جس کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں 5 سوالات قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جب تک انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس کا قدم اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں سرک سکتا۔ ان میں ایک چیز کیا تھی میرے بھائیو؟ 5ویں چیز وعن علمہ ماذا عمل فیما علما، اس کے علم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جو سیکھا تھا اس پر اس نے عمل کتنا کیا ہے۔ تو میرے دوستو اور ہم تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے علم سے ہم خود فائدہ اٹھائیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم نافع عطا کریں اور اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا کریں جو صحیح مسلم کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع۔ بہت کثرت سے اللہ کے رسول 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے ان 4 چیزوں سے بچانا۔ نمبر 1، ایسے دل سے جس میں آپ کا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہو، اور وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، ایسی دعا سے جو آپ کے ہاں سنی نہ جائے، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اللہ ایسے علم سے مجھے بچانا جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ کتنی شدید وعید ہے کہ نبی علیہ السلام ساری زندگی پناہ مانگتے رہے، اللہ ایسے علم سے پناہ میں رکھنا جس علم سے فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔